کا مقام تو عام انسان کی طرح تو نہیں، ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر باہر گئے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر جب آئے تو لوگ ان کے جنازے کے لیے تیاری کر رہے تھے، حضرت ابو بکر نے فوراً کہا کہ نبی کا جنازہ نہیں ہوتا، نبی کا جنازہ عام امتی کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ عام امتی کے پیچھے نبی نماز نہیں پڑھ سکتا تو بتاؤ عام امتی نبی کا جنازہ کیسے پڑھے گا؟ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، حضرت ابو بکر امام بن کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی آگے، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کھڑا رہے، لیکن حضرت ابو بکر امامت کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی پیچھے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آگے جا کر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی ابو بکر کو پڑھاتے، ابو بکر ساری امت کو پڑھاتے تھے، فرمایا یہ طریقہ تھا۔ اب دیکھو کہ جب اللہ کے نبی عام امتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو عام امتی نبی کا جنازہ کیسے پڑھ سکتی ہے؟ فرمایا اس وجہ سے اللہ پاک نے عام امتی سے نبیوں کا جنازہ نہیں پڑھایا، کسی پیغمبر کا جنازہ بھی کسی امتی نے بھی نہیں پڑھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی کسی امتی نے بھی نہیں پڑھا۔ اللہ کے حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی کو حجرے کے اندر رکھ دے، اب فرشتے آئیں گے، پھر پہلے ان کے اوپر درود و سلام وہ پڑھیں گے، پھر مہاجر آئیں گے، پھر انصار آئیں گے، پھر دوسرے صحابہ کرام آئیں گے، 3 دن تک اسی طرح درود پاک پڑھتا گیا۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر روزے کے اندر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے یہ علم ہمیں دیا تھا، نہیں تو کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ، حنفیہ کیونکہ